السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم سے متعلق احادیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ صفہ مسجد نبوی کے باہر چبوترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے؟ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے بازار تھے، اور 2 عمدہ اٹھنیاں بغیر کسی گناہ مثلاً چوری وغیرہ اور بغیر قطع رحمی کے لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ مسلم۔ فائدہ۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں اور اونٹوں کی تعداد سے افضل ہے۔ مثلاً 1 آیت 1 اونٹنی اور 1 اونٹ دونوں سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ۔ حدیث شریف کے دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور و فکر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینے والے ہیں۔ مرقات۔ نمبر 9۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجیے۔ بخاری۔ نمبر 10۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، اور زنا پھیل جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 12۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ نمبر 13۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح جا کر 1 آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر 1 باب علم کا سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلاً تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: حدیث شریف میں مذکورہ فضیلت تمام مساجد کے لیے ہے، کیونکہ مساجد مسجد نبوی کے تابع ہیں۔ نمبر 15، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ نمبر 16، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ مسند احمد۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں انسانوں کو کانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح مختلف کانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہیں، بعض زیادہ قیمتی جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلہ، اسی طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادات و صفات ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینے سے ہوتی ہے۔ مظاہر حق۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔